بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مختلف فی ادلہ شرعیہ میں سے دوسری قسم مصالح مرسلہ ہے. مصالح جمع ہے مصلحت کی. تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شریعت میں بعض اوقات کسی مصلحت کی بنیاد پر بھی کوئی حکم ثابت ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ثابت ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات مصلحت کی وجہ سے مصلحت کی بنیاد پر قیاس کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے. اس کو استحسان بالمصلحت آپ نے استحسان کی بحث میں پڑھا، اس کو استحسان بالمصلحت کہتے ہیں. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مصلحت سے بھی شریعت مصلحت کا بھی خاص خیال رکھتی ہے، اور مصلحت کی بنیاد پر بھی مجتہدین بعض مسائل زمانے کی مصلحتوں کے اعتبار سے جائز قرار دیتے ہیں یا ناجائز قرار دیتے ہیں. بعض چیزوں کو مصلحت کی بنیاد پر، یعنی مصلحت کی بنیاد پر کسی مسئلے کا حکم ثابت کیا جاتا ہے. حالانکہ مصلحت کا اس درجے خیال رکھا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے بعض اوقات قیاس کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے. اب یہاں مصلحتوں سے کون سی مصلحتیں مراد ہیں؟ مراد وہ مصلحتیں ہیں جو شریعت کے عمومی مزاج سے موافقت رکھتی ہو، مطابقت رکھتی ہو. یعنی وہ مصلحت شریعت کے مزاج کے خلاف نہ ہو. شریعت کا مزاج یہ ہے کہ انسانوں کے لیے فائدہ ہو اور انسانیت جو ہے وہ مشکل میں نہ پھنسے، بلکہ مشکل سے انسانیت کو نکالا جائے. یہ شریعت کا مزاج ہے. اب ہر وہ مصلحت جو انسان کو مشکلوں سے نکالے، انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور اسی طرح حوادثات اور واقعات سے انسان کی حفاظت کرے، وہ مصلحت شریعت کے مزاج کے مطابق ہے. اگر ایسی مصلحت کسی مسئلے میں پائی جاتی ہو تو مصلحت کی بنا پر، اس مصلحت کی بنا پر شریعت اس مسئلے کو واجب قرار دیتے ہیں مجتہدین کہ یہ مسئلہ، اس میں یہ مصلحت پائی جا رہی ہے، اس مصلحت کی بنیاد پر یہ مسئلہ کیا ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ واجب ہے. اس کی مثال یہ ہے جیسے کہ روڈ پر سگنل لگے ہوتے ہیں، اشارے لگے ہوتے ہیں. اب وہ اشارے انسان کی حفاظت کے لیے ہے تاکہ کوئی حادثہ، کوئی واقعہ پیش نہ آئے اور انسان کسی مشکل میں نہ گرے. اور انسان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے، حوادثات اور واقعات سے بچانے کے لیے وہ سگنل تعینات کیے جاتے ہیں. اب ان سگنل پر رکنا انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے کیا ہے؟ واجب ہے. شریعت کی روح سے بھی، قانونی طور پر بھی وہ ضروری ہے وہاں پر رکنا. اگر نہیں رکے گا کوئی تو اس کو جرمانہ دینا پڑے گا چالان کی صورت میں. لیکن شرعی طور پر اس کا حکم کیا ہے؟ تو شرعی طور پر بھی سگنل پر رکنا واجب ہے. اگر سگنل کو توڑے گا تو گناہگار ہوگا. اس لیے کہ یہ اشارے اور یہ سگنل جو ہے یہ انسان کی حفاظت کے لیے ہے اور شریعت کے مزاج سے مطابقت کھاتی ہے یہ مصلحت. اسی بنیاد پر، اس مصلحت کی بنیاد پر یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے، اور اس کا ان سگنل وغیرہ کا یہ حکم ہے، وجوب کا حکم مصلحت کی بنیاد پر ثابت ہے. قرآن اور حدیث نے یہاں پر رکنے کا کوئی حکم نہیں دیا، لیکن مصلحت کی بنیاد پر علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پر رکنا واجب ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ بعض شرعی احکام جو ہے وہ مصلحت سے بھی ثابت ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے مصلحت کو بھی
ادلہ شرعیہ میں ذکر کیا گیا ہے، لیکن بعض علماء کے ہاں، بعض مجتہدین کے ہاں جو مصلحت ہے وہ شرعی دلیل نہیں ہے، بعض کے ہاں ہے، جیسے مالکیہ کے ہاں اور احناف کے ہاں یہ شرعی دلیل ہے، لیکن احناف کے کچھ شرائط کے ساتھ ہے، اور مالکیہ کے ہاں یعنی امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں بغیر کسی شرط کے یہ مصلحت جو ہے وہ شرعی دلیل ہے۔ اس کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، جیسے کہ سکوں کا، درہم دنانیر کا، پیسوں کا رائج ہونا۔ اب یہ پیسے اس لیے رائج کیے گئے ہیں تاکہ ہر انسان کے پاس موجود ہو اور انسان عام طور سے اس سے خرید و فروخت کر سکے۔ پہلے سونا اور چاندی سے سامان خریدا جاتا تھا، بیچا جاتا تھا اس کے ذریعے سے۔ اب سونا اور چاندی ممکن نہیں ہے کہ ہر شخص اپنے جیب میں لے کر اسے گھومے۔ اگر ممکن بھی ہو کوئی لوگ اپنے جیبوں میں لے کر اس کو گھومے اور کاروبار کرے، لیکن بعض اوقات ایسے مقام پر بیع شرا کی جاتی ہے جہاں پر تولنے کا کوئی آلہ نہیں ہوتا کہ اب کس چیز سے وزن کیا جائے کہ یہ سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے۔ تو اس طرح کی بہت سی مشقتیں اور بہت سی تکلیفیں انسان کو پیش آتی تھی۔ ان مشقتوں اور تکلیفوں سے بچانے کے لیے، کیونکہ شریعت بھی یہی چاہتی ہے، الحرج مدفوع، بلکہ یہ قاعدہ ہے شریعت کا کہ حرج جہاں پر بھی ہوگی، مشقت اور تکلیف جہاں پر بھی ہوگی، وہاں سے شریعت چاہتی ہے کہ انسان کو نکالا جائے۔ تو ان تکلیفوں اور مشقتوں سے نکالنے کے لیے یہ سکے اور یہ پیسے اور یہ ڈالر، یہ درہم دنانیر یہ رائج کیے گئے ہیں۔ تو یہ بھی شریعت کی مصلحت کی مطابق ہے، تو اس کا استعمال بالکل جائز ہے۔ حالانکہ شریعت میں قرآن اور حدیث سے اس کا کوئی یاد میں جواز کا حکم مذکور نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کیا ہے، جائز ہے۔ اسی طرح معاملات میں خرید و فروخت کرتے ہوئے پلاٹ کی رجسٹری، گاڑی وغیرہ کے کاغذات وغیرہ، یہ چیزیں کیا ہے، پہلے نہیں تھی، لیکن زمانے اور مصلحت کی بنیاد پر اب یہ چیزیں کیا ہے، جائز ہے اس کو استعمال کرنا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ بھی مصلحت کی بنیاد پر۔ اسی طرح ٹریفک کے اصول اور قواعد ہے، اور اسی طرح دفاعی ٹیکس جو لگائے جاتے ہیں عوام پر، تاکہ اس سے فوجی جو ہماری دفاعی تنظیمیں ہیں، تاکہ دفاعی امور ہے، دفاعی تنظیمیں ہیں، ان کو چلایا جا سکے۔ تو یہ دفاعی نظام کے لیے جو ٹیکس لگایا جاتا ہے، نافذ کیا جاتا ہے، یہ بھی اسی مصلحت کی بنیاد پر علماء اس کو جائز کہتے ہیں، وگرنہ اصولی طور پر قرآن اور حدیث کے روح سے ٹیکس جائز نہیں ہے، لیکن یہ مصلحت کی بنیاد پر جائز ہے۔ تو یہاں پر مصلحت سے مراد وہ مصلحت ہے جو شریعت کی مزاج، عمومی مزاج سے مطابقت رکھتی ہو، لیکن قرآن اور حدیث نے اس مصلحت کے معتبر ہونے یا معتبر نہ ہونے کا کوئی ذکر نہ کیا گیا ہو، یعنی قرآن اور حدیث نے اس مصلحت کو متعین نہ کیا ہو۔ اگر قرآن اور حدیث نے اس مصلحت کو متعین کیا ہو تو پھر ایسی صورت میں تو اس پر عمل کرنا بہر صورت واجب ہے، لیکن یہاں پر وہ مصلحت مراد ہے جو شریعت سے مطابقت تو رکھتی ہو، لیکن شریعت نے اس کا ذکر نہ کیا ہو، نہ اس کے معتبر ہونے کا ذکر کیا ہو، اور اسی طرح ناقابل اعتبار ہونے کا بھی ذکر نہ کیا ہو، بلکہ شریعت اس سے بالکل خاموش ہو۔ تو اگر ایسی کوئی مصلحت شریعت کے عموم سے، شریعت کے مزاج سے مطابقت رکھتی ہے تو اس پر عمل کرنا ہوگا اور اس پر عمل جائز ہوگا۔ بعض مواقع پر جب دیکھا جائے گا کہ اشد ضرورت ہے تو عمل کرنا واجب بھی ہوگا، جیسے اشاروں کی، سگنل کی میں نے آپ کو مثال دی۔ اب آپ کو بتایا کہ مالکیہ کے ہاں مصلحت جو ہے یہ مستقل طور پر دلیل شرعی ہے۔ احناف کے نزدیک یہ مصلحت شرعی دلیل تو ہے، اس سے مسائل ثابت ہوتے ہیں، لیکن 4 شرائط کے ساتھ۔ مصلحت میں جب 4 شرائط پائی جائیں گی تو تب اس مصلحت کی بنیاد پر کوئی مسئلہ ثابت ہوگا، وگرنہ تو اس مصلحت کا کوئی اعتبار نہیں جس میں 4 شرطیں نہ پائی جائیں۔ نمبر 1، وہ مصلحت معقول ہو، انسانی طبیعت سلیمہ، یعنی جو فطرتی طور پر انسان کی اچھی طبیعت ہے وہ اس کو قبول کرتی ہو، وہ اس کو مانتی ہو۔ ایسی کوئی مصلحت نہ ہو جو انسان کی طبیعت ہی کے خلاف ہو، یعنی ہر انسان کی نہیں بلکہ طبیعت سلیمہ جو فطری ہے اور جو طبیعت اسلام سے میل کھاتی ہے، وہ طبیعت اس کو قبول کرتی ہو اور عقل بھی سمجھتی ہو کہ واقعی یہ مصلحت بہتر ہے انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے،
تو تب اس مصلحت کا اعتبار ہوگا، وگرنہ اس مصلحت کا کوئی اعتبار نہیں جو معقول نہ ہو یا طبیعت سلیمہ کے مطابق نہ ہو۔ اسی طرح دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مصلحت عملاً پائی جاتی ہو، محض خیالی نہ ہو، یعنی واقعی اس مسئلے میں وہ مصلحت موجود ہو۔ ایسے نہیں کہ صرف خیالوں میں اور باتوں میں انسان کہے کہ اس مسئلے میں یہ مصلحت ہے، لیکن وہ مسئلے میں وہ مصلحت پائی نہ جاتی ہو، صرف خیال میں ہو کہ اس سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا الگ بات ہے، اس میں یہ فائدہ ہے، عملی طور پر پایا جاتا ہے، تو تب اس مصلحت سے حکم ثابت ہوگا، مسئلہ ثابت ہوگا۔ صرف اس خیال سے کہ اس مسئلے میں یہ مصلحت ہو سکتی ہے، تو اس ہو سکنے کی بنیاد پر اس سے مسئلہ ثابت کیا جائے تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف خیالی چیز ہے، ممکن ہے اس میں وہ مصلحت نہ پائی جائے مستقبل میں۔ تو اس وجہ سے جب تک عملاً اس چیز میں مصلحت نہ پائی جاتی ہو، تب تک اس مصلحت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ نمبر 3، وہ مصلحت عام ہو، تمام لوگوں کے لیے یکساں ہو، کسی خاص شخصیت یا کسی خاص شخص کی مصلحت ملحوظ نہ ہو۔ تو عام مصلحت ہے کہ ہر عام اور خاص کا اس میں فائدہ ہے، وہ مصلحت اور عام اور خاص کے لیے فائدہ مند ہے اور مصلحت پائی جاتی ہے عام اور خاص میں، تو اس مصلحت کا اعتبار ہوگا، اس سے مسئلہ ثابت ہوگا۔ اگر کوئی ایسی مصلحت ہے جو کسی خاص شخص سے تعلق رکھتی ہے اور اس خاص شخص کا اس میں فائدہ ہے، تو صرف ایک شخص کے لیے، خاص شخص کے لیے شریعت کے روح سے اس مصلحت کی بنیاد پر کوئی مسئلہ ثابت کرنا درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ شریعت کا یہ مزاج ہی نہیں ہے کہ ایک شخص کے لیے مسئلہ الگ ہو، دوسرے کے لیے الگ ہو۔ ہاں، عذر وغیرہ کی بنیاد پر الگ بات ہے، اس بنا پر فرمایا کہ اگر وہ مصلحت کسی خاص شخص سے تعلق رکھتی ہو، عمومی نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس مصلحت کا اعتبار نہیں، بلکہ مصلحت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مصلحت عام ہو، ہر عام و خاص سے اس کا تعلق ہو، کسی خاص شخصیت سے تعلق نہ ہو۔ نمبر 3، شریعت میں اس مصلحت کے معتبر ہونے یا نہ ہونے کا صراحتاً کوئی ذکر موجود نہ ہو، یعنی قرآن اور حدیث میں اس مصلحت کا کوئی ذکر موجود نہ ہو صراحتاً، یعنی معتبر ہونے یا نہ ہونے کا صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ کوئی ذکر قرآن اور حدیث میں موجود نہ ہو، تو اس مصلحت کو کیا ہے، اس مصلحت سے شرعی طور پر مجتہدین مسئلہ ثابت کر سکتے ہیں اور اس کو مصالح مرسلہ کہا جائے گا۔ لیکن اگر شریعت سے وہ مصلحت ثابت ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ شریعت کا حکم ہوگا، وہ مصلحت کی بنیاد پر مسئلہ اس سے ثابت نہیں ہوگا، بلکہ وہ مسئلہ اصل میں نص سے ثابت ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ چوتھی شرط یہ ہے کہ مصالح مرسلہ کے لیے کہ وہ مصلحت نص سے، یعنی قرآن اور حدیث سے صراحت کے ساتھ ثابت نہ ہو، یعنی صراحت کے ساتھ معتبر ہونے یا نہ ہونے، معتبر ہونے بھی اور نہ ہونے کا بھی صراحت کے ساتھ کوئی ذکر موجود نہ ہو۔ اگر صراحت کے ساتھ ذکر موجود ہے تو پھر وہ کسی دوسرے زمرے میں آئے گا، وہ مصلحت میں نہیں آئے گا۔ یہاں سے اب یہاں تک آپ عبارت دیکھیں، مصالح مرسلہ۔ مصالح مرسلہ سے وہ مصلحت مراد ہے جو شریعت کے عمومی مزاج سے مطابقت رکھتی ہو، لیکن متعین طور پر اس کے معتبر ہونے یا ناقابل اعتبار ہونے کا نص میں ذکر نہ ہو، جیسے سکوں کا رائج کیا جانا، سکوں یعنی پیسے وغیرہ، درہم دنانیر کا رائج کیا جانا، قید خانے، قید خانوں کا ذکر بھی قرآن مجید اور حدیث میں موجود نہیں ہے، تو قید خانے بنانا یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بنائے گئے۔ اسی طرح زمین کی خرید و فروخت کے معاملات کی رجسٹری کا نظام ہے، ٹریفک کے اصولوں کے قواعد ہے، دفاعی ٹیکسوں کا نفاذ وغیرہ، یہ سارے مسائل جو ہے یہ مصلحتوں سے ثابت ہے، مصالح مرسلہ سے ثابت ہے، قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مصالح مرسلہ بھی شرعی دلیل ہے، اس سے مسائل ثابت ہوتے ہیں، لیکن احناف کیا کچھ شرائط ہے۔ آگے آپ عبارت دیکھیں، فرماتے ہیں مصالح مرسلہ مالکیہ کی ہے، یعنی امام مالک رحمہ اللہ کے یہاں مستقل دلیل شرعی ہے۔ حنفیہ کے نزدیک بھی ایسی مصلحتوں پر عمل کیا جائے گا، البتہ اس پر عمل کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، وہ مصلحت معقول ہو، جس کو طبیعت سلیمہ قبول کرتی ہو۔ نمبر 2، وہ مصلحت عملاً پائی جاتی ہو، محض موہوم نہ ہو، یعنی صرف خیالی نہ ہو۔ نمبر 3، وہ مصلحت عام ہو،
کسی خاص شخص کی مصلحت ملحوظ نہ ہو۔ نمبر 4، شریعت میں نہ اس کے معتبر ہونے کا صراحتاً ذکر ہو اور نہ ہی اس کو غیر معتبر قرار دیا گیا ہو، تو ایسے مصلحت کو مصالح مرسلہ میں شامل کریں گے اور اس سے مسئلہ ثابت ہوگا یا حکم، مسئلے کا حکم ثابت ہوگا۔ مختلف فی ادلہ شرعیہ میں سے تیسری قسم عرف ہے۔ عرف آپ پیچھے استحسان میں پڑھ چکے ہیں۔ عرف کسی بات کے متعلق یا کسی کام کے متعلق عام لوگوں کا جو طریقہ کار ہوتا ہے، جس طریقے پر وہ بات کرتے ہیں یا جس طریقے پر وہ کام کرتے ہیں، یعنی رواج کہہ لیں آپ، لوگوں کے رواج کو عرف کہتے ہیں، لوگوں کے رواج کو عرف کہتے ہیں۔ اور اس لوگوں کے رواج سے بھی بعض مسائل ثابت ہوتے ہیں یا بعض مسائل کا حکم ثابت ہوتا ہے شریعت میں، یعنی بعض مسائل رواج سے بھی جائز قرار پاتے ہیں۔ اور رواج کا بھی شریعت نے خاص طور پر خیال رکھا ہے، بلکہ اس حد تک خیال رکھا ہے کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں استحسان میں کہ رواج یعنی عرف کی وجہ سے بھی بعض اوقات قیاس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جیسے استحسان بالعرف آپ نے پڑھا، اور استحسان بالعرف میں حمام کی اجارے کو درست قرار دیا گیا ہے رواج کی بنیاد پر۔ یہاں پر ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوگا کہ شریعت تو رواج کی مخالفت کرتی ہے، تو یہاں پر یہ کیسی بات ہے کہ اصول فقہ میں کہ رواج سے بھی شرعی مسائل ثابت ہوتے ہیں، حالانکہ شریعت اس کی مخالفت کرتی ہے۔ تو شریعت اس رواج کی مخالفت کرتی ہے جو شریعت کی نصوص ظاہرہ کے خلاف ہو، یعنی شریعت کے نصوص یا شریعت کے احکامات کے خلاف وہ رواج ہو۔ اور آپ پڑھیں گے عرف کے شرائط میں سے، رواج کے شرائط میں سے، کہ وہ رواج شریعت میں معتبر ہے، اس رواج اور اس عرف سے مسئلہ ثابت ہوگا جس سے شریعت کی کوئی نسخ کی یا شریعت کے کسی حکم کی خلاف ورزی لازم نہ آتی ہو۔ اگر رواج ایسا ہے جس سے شریعت کے احکامات کی خلاف ورزی لازم آتی ہے تو وہ رواج ناجائز ہے، حرام ہے، اور بعض اوقات بدعت کی صورت اختیار کرتا ہے، جیسے کہ شادی وغیرہ میں رواج وغیرہ ہوتے ہیں مختلف قسم کے جو شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے، گانا باجے وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ اسی طرح مرنے کے بعد 40واں تیجا اور اس طرح کے سال اور جمعے وغیرہ، یہ ساری چیزیں ایسی ہے جو شریعت کے احکامات کے خلاف ہے، ظاہری نصوص سے میل نہیں کھاتی، تو ایسے رواج معتبر نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت ہے، یہ تمام چیزیں، اور جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو اس لیے یہ خیال پہلے نکال لے ذہن سے کہ عرف سے مراد وہ رواج ہے جو شریعت کے مزاج سے میل کھاتا ہو اور شریعت کے ظاہری نصوص کے، یعنی شریعت کے نصوص اور شریعت کے احکامات کے خلاف نہ ہو، تو اس عرف سے مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات اس عرف کی بنا پر قیاس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس کو استحسان بالعرف کہتے ہیں۔ اب اس عرف کی دو قسمیں ہیں بنیادی طور پر، ایک ہے عرف قولی اور ایک ہے عرف فعلی۔ کسی بات کے متعلق یا کسی بات کو جو لوگ بیان کرتے ہیں، اس کو تعبیر کرتے ہیں، تو کسی خاص لفظ کو یا کسی خاص چیز کو جو لوگ بیان کرتے ہیں کسی خاص طریقے سے، اس کو عرف قولی کہتے ہیں۔ جیسے کہ مچھلی کو عربی میں سمک کہتے ہیں۔ اب بعض علاقے ایسے ہیں جو مچھلی کو لحم کہتے ہیں، لحم کہتے ہیں گوشت کو، لیکن فقہ میں بھی آپ یہ مسئلہ پڑھ چکے ہوں گے یا پڑھ لیں گے کہ لحم کا اطلاق مچھلی پر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص یہ قسم کھا لے کہ میں مچھلی نہیں کھاؤں گا اور پھر وہ گوشت کھا لے تو وہ حانث نہیں ہوگا، یا کوئی شخص یہ کہے کہ میں لحم یعنی گوشت نہیں کھاؤں گا اور مچھلی کھا لے تو وہ حانث نہیں ہوگا، اس لیے کہ لحم کا اطلاق مچھلی پر نہیں ہوتا۔ اطلاق کا مطلب کہ لحم کا لفظ مچھلی پر نہیں بولا جاتا، مچھلی کو شامل نہیں، اور اس طرح مچھلی کا لفظ لحم کو شامل نہیں، کیونکہ مچھلی کا گوشت الگ چیز ہے، وہ گوشت میں نہیں آتا۔ لیکن
لیکن علماء نے ساتھ یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ اس میں عرف کا بھی بہت عمل دخل ہے۔ اگر کوئی علاقہ ایسا ہے کہ وہاں پر لحم کا اطلاق مچھلی پر ہوتا ہے، یعنی مچھلی کے گوشت کو بھی لحم کہا جاتا ہے، تو اس علاقے میں اگر کوئی قسم کھا لے کہ وہ لحم نہیں کھائے گا تو اس کے لیے مچھلی کھانا بھی جائز نہیں ہوگا۔ اگر اس نے مچھلی کھا لی تو وہ حانث ہو جائے گا، اس لیے کہ اس علاقے میں لحم مچھلی کو شامل ہے، مچھلی کو بھی لحم کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس علاقے میں اگر کسی نے یہ کہا کہ مچھلی نہیں کھاؤں گا، اور بلکہ وہ مسئلہ الٹا ہو جائے گا۔ بہرحال اس مسئلے کو ذہن میں رکھے۔ تو اس لیے عرف کا بہت عمل دخل ہے مسائل میں اور اس کے احکامات میں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مفتی کے لیے، جو شخص فتویٰ دیتا ہے، ایک مفتی کے لیے صرف مسائل کی کتاب اور فتاوی جات کی کتابوں اور نصوص کے جاننے کے ساتھ ساتھ عرف کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی مفتی کسی علاقے کے عرف کو نہیں جانتا تو اس کے لیے اس علاقے کے عرف کے مطابق، اگر وہ نہیں جانتا اس عرف کو، تو اس علاقے میں اس کو اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے جو عرف سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے لیے اس مسئلے میں فتویٰ دینا جائز نہیں ہے۔ اس لیے عرف کا اتنا بڑا دخل ہے، اور خاص کر مفتیوں کے لیے یہ جاننا لازم اور ضروری چیز ہے، کیونکہ عرف کی وجہ سے بعض مسائل غلط ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی ایسے علاقے میں کوئی مفتی موجود ہے جہاں لحم کے اطلاق مچھلی پر ہوتا ہے، اب کوئی شخص مچھلی کھا لے اور مفتی سے مسئلہ پوچھے کہ میں نے مچھلی کھائی، وہ فقہ کی کتابوں میں دیکھے کہ لحم کے اطلاق مچھلی پر نہیں ہوتا، یا لغت کی کتابوں میں، اور کہے کہ نہیں آپ حانث نہیں ہوئے، تو یہ مسئلہ غلط ہوگا۔ اس لیے کہ اس عرف میں لحم کا اطلاق مچھلی پر ہوتا ہے، تو اس عرف کے لحاظ سے، اس علاقے کے لحاظ سے اگر کوئی شخص مچھلی کھا لے اور اس نے قسم لحم کی کھائی ہو تو وہ حانث ہوگا اور کفارہ دینا پڑے گا۔ تو اس کو عرف قولی کہتے ہیں کہ بعض علاقے والے کسی خاص چیز کو کسی خاص لفظ سے تعبیر کرتے ہو تو اس کو عرف قولی کہتے ہیں، اور بعض علاقوں میں وہ تعبیر نہیں کرتے، جیسے اکثر علاقوں میں لحم مچھلی پر نہیں بولا جاتا، مچھلی لحم میں شامل نہیں ہے، لیکن جن علاقوں میں بولا جاتا ہے تو وہاں کہا جائے گا کہ ان لوگوں کا عرف یہ ہے کہ یہ لحم کا اطلاق اس علاقے میں یا اس جگہ کے لوگوں میں مچھلی پر بولا جاتا ہے، تو ان کا عرف یہ ہوگا، تو ان کا مسئلہ ان کے عرف کے مطابق ہوگا، تو اس کو کہتے ہیں۔ تو اس علاقے والے کا یہ لحم کو مچھلی، ان کا یہ لحم مچھلی پر بولا جانا اس علاقے میں، اس کو عرف قولی کہتے ہیں، یعنی الفاظ میں کوئی لفظ کسی خاص معنی پر بولا جائے کسی خاص علاقے میں تو اس کو عرف قولی کہیں گے۔ یعنی تعبیر میں، بیان اور تعبیر میں عام لوگ استعمال کرے کسی چیز کو، اور خاص طور پر اپنے علاقے میں یا کسی جگہ پر، تو اس کو عرف قولی کہتے ہیں۔ مثال سے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ دوسرا ہے عرف فعلی۔ عرف فعلی کہتے ہیں کسی خاص عمل اور فعل میں لوگوں کا جو طریقہ کار ہوتا ہے، اس طریقہ کار کو عرف فعلی کہتے ہیں۔ کسی کام سے متعلق لوگوں کا جو طریقہ، جو رواج ہے، اس کام سے متعلق لوگوں کے اس رواج کو عرف فعلی کہتے ہیں، یعنی الفاظ سے وہ چیز تعلق نہیں رکھتی، وہ فعل سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے اس کو عرف فعلی کہتے ہیں۔ جیسے کہ اس کی مثال یہ ہے کہ عرب کے بعض علاقوں میں مہر کی، جو نکاح کے موقع پر مہر مقرر کی جاتی ہے، مقرر کیا جاتا ہے، اس مہر کی کچھ مقدار پہلے ادا کرنا، یعنی معجل ادا کرنا، نکاح کے وقت ادا کرنا، یہ وہ لوگ ضروری سمجھتے ہیں۔ تو یہ خاص اس علاقے کا عمل ہے، ان لوگوں کا فعل ہے، ان لوگوں کا رواج ہے۔ اب یہ رواج شریعت کے مخالف بھی نہیں ہے، تو ان کا یہ رواج ہے کہ وہ نکاح کے موقع پر مہر ادا کرتے ہیں معجل، کچھ مہر کی ساری مقدار نہیں، بلکہ کچھ مقدار وہ معجل یعنی پہلے نکاح کے وقت ادا کرتے ہیں، تو اس کو عرف فعلی کہتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا فعل ہے، اس علاقے کا رواج ہے۔ تو یہ دو قسمیں ہیں
عرف کی، عرف قولی، عرف فعلی۔ اگر الفاظ سے عرف کا تعلق ہے کسی جگہ کے، وہ کسی خاص چیز کو کسی خاص لفظ سے تعبیر کرتے ہیں تو اس کو عرف قولی کہیں گے۔ اگر وہ کسی خاص کام سے متعلق ان کا کوئی خاص رواج ہے تو اس کو عرف فعلی کہیں گے۔ پھر اگر یہ تمام لوگوں کا رواج ہے تو وہ عرف جو ہے عرف عام ہے۔ اگر کسی خاص علاقے کا رواج ہے یا کسی خاص علاقے والے کسی لفظ کو کسی چیز سے تعبیر کرتے ہیں تو وہ عرف خاص ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ وسعت کے اعتبار سے، پہلی دو قسمیں تو بنیادی طور پر دو قسمیں عرف قولی اور عرف فعلی کی، پھر اس کے بعد دو قسمیں اور ہے عرف کی وسعت کے اعتبار سے کہ یہ عرف وسیع ہے، یہ کتنا وسیع ہے۔ تو اگر وہ اتنا وسیع ہو کہ تمام لوگ ہر علاقے والے کا وہ رواج ہو تو اس کو عرف عام کہیں گے۔ جیسے آرڈر پر کوئی چیز تیار کرنا، استثناء جس سے کہتے ہیں۔ اب آرڈر پر چیز تیار کرنا پہلے آپ کو بتا دیا، استحسان میں آپ نے پڑھا کہ آرڈر پر چیز تیار کرنا شریعت کی روح سے قیاس کے خلاف ہے، لیکن عرف کی بنا پر کہ لوگ آرڈر پر چیز تیار کرتے ہیں اور آرڈر پر چیز تیار کرتے ہوئے کچھ پیسے، کچھ رقم ایڈوانس دے دیتے ہیں تاکہ وہ کاریگر جو ہے وہ کچھ سامان لے آئے اور اسے وہ آپ کی مطلوبہ اور مقصود چیز جو ہے وہ تیار کرے۔ تو یہ اب پوری دنیا میں عرف ہے، پوری دنیا کے لوگ اس طرح آرڈر پر چیز تیار کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں عرف عام، کہ تمام لوگوں کا یہی عرف ہو، یہی رواج ہو، تو یہ عرف عام ہے۔ اگر کوئی کام کسی خاص علاقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی خاص علاقے والوں کا وہ رواج ہو تو اس کو عرف خاص کہیں گے۔ جیسے عراق کے کچھ لوگوں کا، عراق کے بعض علاقوں کا، یعنی یا یوں کہیں کہ اہل عراق کا یہ عرف ہے کہ وہ گھوڑے کو دابہ کہتے ہیں، یہ عرف قولی ہے، گھوڑے کو دابہ کہتے ہیں۔ اب یہ صرف اہل عراق کا کیا ہے عرف ہے کہ وہ گھوڑے کو دابہ کہتے ہیں، پوری دنیا میں لوگ یا دیگر علاقوں میں دیگر عرب ممالک جو ہے وہ گھوڑے کو دابہ نہیں کہتے، یہ صرف خاص عراق کے لوگوں کا عرف ہے، تو اس لیے یہ عرف خاص ہے، اس کو عرف عام نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح جو پہلے مثال دی کہ بعض علاقوں میں مہر کی مقدار معجل ادا کی جاتی ہے، عرف فعلی کی مثال ہے، تو یہ بھی عرف خاص ہے، یہ بعض علاقوں کا رواج ہے، تمام لوگوں کا یہ رواج نہیں۔ عرف عام کی مثال آپ کو دے دی کہ آرڈر پر چیز تیار کرنا۔ تو یہ وسعت کے اعتبار سے عرف کی دو قسمیں ہیں کہ عرف کتنا وسیع ہے، یہ رواج کتنا وسیع ہے، تو اس اعتبار سے اگر زیادہ وسیع ہے، کئی ممالک میں وہ رواج پایا جاتا ہے یا پوری دنیا میں، تو اس کو عرف عام کہتے ہیں۔ کسی خاص علاقے، کسی خاص قصبے، کسی خاص شہر، کسی خاص ملک سے اگر وہ عرف تعلق رکھتا ہو تو اس کو عرف خاص کہیں گے۔ پھر عرف کے صحیح اور فاسد ہونے کے اعتبار سے دو قسمیں، یعنی صحیح اور غیر صحیح ہونے کے اعتبار سے، یعنی کس عرف کو شریعت قبول کرتی ہے، کس عرف سے مسائل ثابت ہوتے ہیں، اور کون سا عرف شریعت میں مقبول نہیں ہے، مردود ہے، کون سے عرف کو شریعت نہیں مانتی، اس کے اعتبار سے عرف کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عرف صحیح، ایک ہے عرف فاسد۔ عرف صحیح لوگوں کے اس طریقے اور اس رواج کو کہتے ہیں جو نص یہ وہ اسی سوال کا جواب ہے جو پہلے میں نے آپ کو دے دیا، کہ آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ رواج تو شریعت کے خلاف ہے، تو پھر شریعت نے اس کا کیسے اعتبار کیا ہے؟ سننے میں تو یہی آتا ہے کہ رواج شریعت کے خلاف ہے، لیکن یہ عام لوگوں کی باتیں ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یا علماء ہیں یا قرآن و حدیث کو سمجھنے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے مناسب بھی نہیں ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلائے، ان کو ہر معاملے میں تحقیق کرنی چاہیے۔ تو یہ جو عام طور پر ہر زبان زد عام ہے، بلکہ بعض علماء کی زبانوں پر بھی ہے کہ رواج شریعت کے خلاف ہے، تو صرف یہ بات درست نہیں ہے کہ رواج شریعت کے خلاف ہے، ہر رواج شریعت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ رواج کو تو شریعت نے اہمیت دی ہے، لیکن اگر وہ رواج ایسا ہو جس میں لوگوں کا نقصان ہو یا شریعت کے ظاہری نص اور احکامات کے خلاف ہو، تو پھر تو شریعت اس کا اعتبار نہیں کرتی، کیونکہ اس میں لوگوں کا نقصان ہے۔
تو صرف یہ کہنا کہ رواج شریعت کے خلاف ہے یہ بھی بات درست نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ ہر رواج شریعت کے موافق ہے یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ اس کی تفصیل سے لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے جو پڑھے لکھے ہیں، جو جانتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم پڑھ کے بھول جاتے ہیں، اور پڑھ کے اس لیے بھول جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں شاید وہ چیز ظاہری دنیا میں نہیں پائی جاتی، لیکن اگر آپ غور و فکر کریں تو یہ سارے مسائل دنیا میں موجود ہیں، آپ کے سامنے نظر آئیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ پڑھیں وہ آپ کو ذہن نشین ہو، آپ کو یاد ہو، آپ اس میں محنت کریں، پھر آپ کو چلتے پھرتے یہ احکامات سارے نظر آئیں گے لوگوں میں۔ تو ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھائیں۔ تو اب یہی سوال، اور بلکہ آپ اس کو کہیں کہ عرف صحیح اور عرف فاسد کے اعتبار سے مصنف نے اس کو تقسیم کیا ہے۔ تو عرف صحیح اسے کہتے ہیں کہ لوگوں کا وہ رواج اور وہ طریقہ جو نص یا اجماع کے خلاف نہ ہو، یعنی قرآن اور حدیث اور اجماع کے خلاف نہ ہو، تو وہ عرف صحیح ہے، یعنی شریعت اس کا اعتبار کرتی ہے۔ جو شریعت سے ٹکر نہیں کھاتی، جو عرف جو رواج جو شریعت اس کا اعتبار کرتی ہے، اس کو مانتی ہے، اس کو اہمیت دیتی ہے۔ جیسے استثناء آپ کو بتایا کہ آرڈر پر کوئی چیز تیار کرنا، جیسے کہ استثناء کے معاملات میں کچھ رقم پہلے دیا جاتا ہے، کچھ رقم پہلے دی جاتی ہے تاکہ اس رقم سے کاریگر سامان لے آئے اور آپ کی چیز تیار کرے، پھر بعد میں آپ بقیہ رقم جب چیز تیار ہو جائے، جوتا ہے، کپڑے ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ تیار ہو جائے، اس کے بعد آپ بقیہ رقم اس کو دے کر اپنی چیز لے لیں۔ تو استثناء جو ہے یہ نص کے خلاف نہیں ہے، اجماع کے خلاف نہیں ہے، تو لوگوں کا یہ رواج شریعت میں مقبول ہے، شریعت اس کو اہمیت دیتی ہے، تو یہ ہے عرف صحیح۔ اور اسی طرح پہلے کچھ رقم جو دی جاتی ہے ایڈوانس، یہ بھی عرف ہے اور یہ بھی درست ہے، کیونکہ یہ بھی شریعت کے خلاف نہیں ہے، اجماع کے خلاف نہیں ہے، تو شریعت نے اس کا اعتبار کیا ہے۔ عرف فاسد کسے کہتے ہیں؟ عرف فاسد کہتے ہیں لوگوں کے اس طریقے اور اس رواج کو جس سے کوئی حلال چیز حرام ہوتی ہو یا حرام چیز حلال ہوتی ہو، یعنی آپ آسان الفاظ میں یوں کہیں کہ جو شریعت کے احکامات اور قرآن اور حدیث کے خلاف ہو، یعنی نص کے خلاف ہو۔ جیسے بینک میں آپ فکس ڈپازٹ رکھتے ہیں اور وہاں سے جو ہے منافع لیتے ہیں، فکس منافع ہر منتھ آپ کو، ہر مہینے آپ کو فکس منافع ملتا ہے وہاں سے، تو یہ سود ہے۔ اب اگر ہم کہیں کہ ٹھیک ہے پوری دنیا میں یہ رواج ہے اور لوگ بینک میں پیسے رقم جمع کرتے ہیں، پھر وہاں سے جو ہے منافع ان کو ملتا ہے، فکس منافع ملتا ہے، بینک والے بھی کماتے ہیں اور اس کو بھی منافع دیتے ہیں، فکس منافع، تو لہٰذا عرف کی وجہ سے جائز ہونا چاہیے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اگر اس عرف کو ہم جائز قرار دے دیں، اس عرف کی بنا پر ہم یہ کہہ دیں کہ بینک سے منافع لینا جائز ہے، اور یہ جو فکس منافع دیا جاتا ہے بینکس میں یہ اس عرف کی بنا پر جائز ہے، کیونکہ پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے، تو لہٰذا پوری دنیا کا عرف عام ہے، تو لہٰذا یہ جائز ہے۔ تو اس عرف سے پھر کیا ہوگا کہ حرام چیز حلال ہو جائے گی، کیونکہ یہ سود ہے۔ اگر ہم اس کا اعتبار کریں، شریعت اس کا اعتبار کرے، تو اس سے سود حلال ہو جائے گا اور یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ عرف شریعت کے خلاف ہے، نص کے خلاف ہے، شریعت کے احکامات کے خلاف ہے۔ تو ہر وہ عرف جو شریعت کے احکامات نص کے خلاف ہو، اگر اس پر عمل کرنے سے کوئی حرام چیز حلال ہوتی ہو یا حلال چیز حرام ہوتی ہو، تو ایسا عرف فاسد ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسی طرح 40واں، تیجا، سال، یہ ساری چیزیں بھی اس پر قیاس کرے کہ یہ بھی شریعت کے احکامات کے خلاف ہے۔ اگر ہم عرف کی بنا پر اس کو جائز قرار دے دیں کہ ٹھیک ہے تمام لوگ کرتے ہیں اور لوگوں کا ایک رواج بن چکا ہے، اسی طرح شادی بیاہ وغیرہ میں گانے باجے وغیرہ لوگوں کا عام رواج ہے، عام عادت ہے، عام مزاج ہے، تو لہٰذا جائز ہونے چاہیے۔ تو اس سے شریعت ایک مذاق بن جائے گا، کیونکہ یہ ساری چیزیں نص کے خلاف ہے، ظاہری احکامات کے خلاف ہے۔ اگر ہم اس کو جائز قرار دے دیں تو اس سے حرام چیزیں حلال ہو جائیں گی، اور کسی حرام کو حلال کرنا یہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے، اللہ کے کام ہے۔ اسی طرح کسی حرام کو حلال قرار دینا یہ بھی اللہ کا کام ہے۔ تو اگر انسان یہ کام شروع کر دے تو یہ اللہ کا شریک بن جائے گا۔
تو اس سے شرکت لازم آئے گی، شرک لازم آئے گا، اور یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے ہر وہ عرف جو ظاہری نصوص کے خلاف ہو، قرآن حدیث اور اجماع کے خلاف ہو، تو وہ عرف جائز نہیں ہے، عرف فاسد ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم اس کو صحیح قرار دے دیں تو اس سے حرام حلال ہو جائے گا، یا حلال حرام ہو جائے گا، یا حرام حلال ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایسا عرف فاسد ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ عرف کے معتبر اور صحیح ہونے کے لیے 4 شرطوں کا پایا جانا عرف میں ضروری ہے۔ عرف میں 4 شرائط پائی جائیں گی تو اس عرف کے اعتبار ہے، وہ عرف صحیح ہوگا، اس عرف سے مسائل ثابت ہوں گے، وگرنہ تو اگر ان 4 شرائط میں کوئی شرط نہ پائی جائے عرف میں تو وہ عرف معتبر نہیں، اس عرف سے مسائل ثابت نہیں ہوں گے، وہ عرف فاسد کہلائے گا۔ نمبر 1، عرف پر عمل کرنے کی وجہ سے کسی نص کی خلاف ورزی لازم نہ آتی ہو، کوئی نص معطل نہ ہوتی ہو، تو اس عرف کے اعتبار ہے۔ لیکن اگر کوئی عرف ایسا ہے کہ اس پر عمل کرنے کی وجہ سے کسی نص کی یعنی قرآن اور حدیث کی یا اجماع کی خلاف ورزی لازم آتی ہے تو اس عرف کا کوئی اعتبار نہیں، وہ عرف فاسد ہے۔ ایک مثال آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں بینک کی، دوسری مثال اس کی یہ ہے جیسے کہ شراب نوشی، اب عرف ہے عام طور پر لوگ شراب نوشی میں مبتلا ہے، لیکن اگر اس عرف کی بنا پر شراب کو جائز قرار دیا جائے تو اس سے نص کی خلاف ورزی لازم آتی ہے، قرآن کا حکم معطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خواتین کے لیے تنہا سفر کرنا، اکیلے سفر کرنا، سفر سے مراد مقدار سفر ہے 78 کلومیٹر یا 48 میل کا جو سفر ہے وہ تنہا کرنا خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر عرف پایا جاتا ہے پوری دنیا میں خواتین تنہا سفر کرتی ہے آج کل کے اعتبار سے، لیکن اگر ہم اس کو جائز قرار دے دیں تو اس سے شریعت کے احکامات معطل ہو جاتے ہیں۔ جن احادیث میں ممانعت آئی ہے ان احادیث کی اور ان نصوص کی خلاف ورزی لازم آتی ہے، اس وجہ سے اس عرف کی بنا پر ہم اس کام کو جائز قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ ایسا عرف ہے کہ جو نص کے خلاف ہے۔ اس لیے یہ بات بھی ذہن نشین رکھ لیں، بعض لوگوں کو جب منع کیا جاتا ہے کسی کام سے اور کہا جاتا ہے کہ یہ کام درست نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں ساری دنیا میں لوگ کر رہے ہیں، تو دنیا کے لوگوں کے اعتبار نہیں ہے، مسلمان کے لیے اعتبار اللہ کے احکامات کا ہے، اور وہ واقعی میں سچا مسلمان ہے تو اس کے مد نظر اللہ کا حکم ہونا چاہیے۔ اللہ نے لوگوں کا اعتبار نہیں کیا، 8ویں پارے میں خود فرمایا کہ بہت سے لوگ جس طرف ہوتے ہیں اکثر وہ راستہ گمراہ ہوتا ہے، تھوڑے سے لوگ بعض اوقات حق پر ہوتے ہیں، تو کثرت کا اعتبار نہیں ہے شریعت میں کہ تمام لوگ کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ دنیا کے تمام لوگ کر رہے ہیں، بعض لوگ اس بات کو دلیل سمجھتے ہیں۔ اگر تمام لوگ پوری دنیا شریعت کے احکامات کے خلاف ہو جائے تب بھی ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ شریعت کے حکم پر عمل پیرا ہو، لوگوں کے پیچھے نہ چلے، کیونکہ اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے لوگوں کو ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن اور حدیث کو نازل فرمایا ہے، یہی ہدایت کے اصول مقرر کیے ہیں۔ تو یہ اس بات کی بھی نفی ہو گئی اس سے کہ تمام دنیا کے لوگ، اگر تمام لوگ یا اکثر لوگ کرتے ہیں یہ کام تو اس سے وہ جائز نہیں ہو جاتا اگر وہ کام قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن حدیث کے خلاف پوری دنیا جمع ہو جائے تب بھی اس حکم میں کوئی فرق نہیں آئے گا، وہ اسی طرح ناجائز ہوگا جس طرح پہلے ناجائز تھا۔ تو اسی لیے ایسے عرف کی بنا پر جو نص یعنی قرآن اور حدیث اجماع کے خلاف ہو اس کے اعتبار نہیں، اس سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر اس سے حکم ثابت کرے تو اس سے شریعت کی مخالفت لازم آئے گی، نص کی مخالفت لازم آئے گی اور نص معطل ہو جائے گا۔ مثالیں آپ کو بتا دی ہے، بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ دوسری شرط عرف کے شرائط میں سے یہ ہے کہ عرف جو ہے وہ صراحت کے خلاف نہ ہو، عرف
کسی نے واضح طور پر ذکر کر دیا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اب اگر عرف بھی ہے تو اس عرف کے اعتبار نہیں ہوگا اس کے صراحت کے ساتھ۔ یہ عام طور پر معاملات میں ہوتی ہے یہ صورت۔ اس کی مثال یہ ہے جیسے کہ عام طور پر یہ رواج ہے کہ جب دکاندار سے کوئی چیز خریدی جاتی ہے، یہ بڑی کمپنیاں جو ہوتی ہیں ان سے جو ڈیلر ڈیل کرتے ہیں اور سامان خریدتے ہیں، تو پھر اس کمپنی کی ذمہ داری ہوتی ہے، بیچنے والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سامان خریدنے والے کے دکان پر یا اس کی مقرر اور متعین کردہ جگہ پر پہنچا دے۔ یہ عام طور پر بائی کی یا کمپنیوں کی، جن سے بائی اسی کو کہتے ہیں جس سے سامان خریدا جاتا ہے، وہ کمپنی بھی ہو سکتی ہے، ایک شخص بھی ہو سکتا ہے۔ تو عام طور پر یہ رواج ہے کہ جب بائی سے کوئی چیز خریدی جاتی ہے، میں نے مثال دی کمپنی کی، کسی کمپنی سے کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو اس کمپنی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ چیز اس دکاندار تک یا جس شہر میں وہ دکاندار ہے اس تک وہ پہنچائے، اس شخص تک پہنچائے، اور اس کے جو اخراجات آتے ہیں سامان پہنچانے پر جو اخراجات آتے ہیں، وہ تمام کے تمام اخراجات اس کمپنی کے ذمے ہوتے ہیں، یعنی اس بیچنے والے کے ذمے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر چیز یا سامان بیچتے وقت کوئی کمپنی ایسی ہے جو اپنی پالیسی میں یہ بتا دے کہ بھائی میں آپ کو چیز بیچ تو رہا ہوں، آپ کو پہنچا بھی دوں گا، لیکن اخراجات میرے ذمے نہیں ہوں گے، تو ایسی صورت میں پھر عرف کی بنا پر اخراجات اس کے ذمے لازم نہیں ہوں گے۔ اگر مشتری اس پر راضی ہو جائے خریدنے والا تو ٹھیک ہے، لیکن وہ صراحت اگر کر دے تو پھر عرف کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر اس نے صراحت کر دی اور بعد میں مشتری کہتا ہے کہ نہیں عرف میں تو یہ ہوتا ہے، لہٰذا اس ٹائم اس نے کچھ نہیں کہا مشتری نے، اور بعد میں کہتا ہے کہ عرف میں یہ ہوتا ہے تو لہٰذا اخراجات آپ کے ذمہ ہوں گے، تو نہیں بھائی، اب عرف کے اعتبار ہی نہیں رہا جب اس نے صراحت کے ساتھ ذکر کر دیا۔ اگر آپ اس وقت منع کر دیتے تو الگ بات تھی، دونوں جس پر راضی ہو جاتے اس طرح معاملہ ہوتا، لیکن جب اس نے صراحت کی اس وقت اگر مشتری نے کچھ بھی نہیں کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس عرف کا انکار کر دیا، وہ عرف کو نہیں مانتا، اب عرف اس کے ہاں معتبر نہیں ہے۔ اگر مشتری اس وقت اس کی بات کا جواب نہ دے، ہاں نہ کرے، تو پھر وہ یہ ہے کہ ذمہ داری ساری مشتری پر آئے گی، اخراجات مشتری پر آئیں گے، اور وہ بری ذمہ ہوگا بھائی، اس لیے کہ اس نے پہلے کہہ دیا صراحت کے ساتھ کہ بھائی میں عرف کا پابند نہیں ہوں اور اخراجات میرے ذمہ نہیں ہوں گے۔ تو یہ مطلب ہے کہ جب صراحت کے ساتھ عرف صراحت کے خلاف نہ ہو، اور کوئی کہتا ہے کہ میں نے واضح طور پر یہ کہہ دیا تھا کہ میں اس عرف کا پابند نہیں ہوں، یہ کام میں نہیں کروں گا، تو پھر عدالت یا شریعت یا اس کا جو مخالف ہے وہ اس پر وہ چیز لازم نہیں کر سکتا کہ آپ عرف کے پابند ہیں، عرف کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ جب وہ بات ثابت ہے، وہ کہہ رہے کہ میں نے اس معاملہ کرتے وقت کہا تھا کہ یہ معاملہ اس عرف کی اور رواج کے مطابق نہیں ہوگا، میں اس کا پابند نہیں ہوں گا، تو ایسی صورت میں صراحت ہو گئی۔ جب صراحت آ گئی تو اب عرف ختم ہو گیا، اب عرف کا اعتبار نہیں ہے۔ تو یہ دوسری شرط ہے کہ وہ عرف صراحت کے خلاف نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ معاملہ کرتے وقت وہ عرف موجود ہو۔ اگر معاملہ پہلے ہوا اور عرف بعد میں، لوگوں کا رواج بعد میں بنا، تو وہ معاملہ اس عرف کا پابند نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے کوئی چیز بیچی، اس وقت قسطوں پر سامان لینے کا رواج نہیں تھا۔ مثال کے طور پر، مثال سے سمجھے، فرضی مثال ہے کہ ایک شخص نے ایک سامان بیچا اور اس وقت جو ہے قسطوں پر سامان بیچنے کا رواج نہیں تھا۔ پھر کچھ مہینے گزرے تو 2-3 مہینوں کے بعد یہ رواج چل پڑا کہ قسطوں پر سامان بیچنے کا رواج چل پڑا۔ اب جس نے سامان بیچا تھا وہ خریدنے والے سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ مجھے قسطوں پر پیسے دیں۔ اگر وہ راضی ہے تو الگ بات ہے، لیکن یہ جو ہے اس سے اس عرف کی بنا پر وہ نہیں لے سکتا، قسطیں نہیں لے سکتا، اس لیے کہ یہ معاملہ جو پہلے ہوا ہے عرف سے، یہ اس عرف کا پابند نہیں ہے یہ معاملہ۔
جو معاملہ عرف سے پہلے ہوا ہے یہ اس عرف کا پابند نہیں، کیونکہ عرف کے لیے شرط یہ ہے کہ جس وقت معاملہ ہو رہا ہے اس وقت وہ عرف موجود ہو، لیکن یہ معاملہ پہلے ہوا ہے، عرف بعد میں وجود میں آیا ہے، تو لہٰذا جو عرف بعد میں وجود میں آئے تو اس سے پہلے جو معاملہ ہوا ہے وہ معاملہ اس عرف کا پابند نہیں ہوگا۔ تو یہ تیسری شرط ہے کہ جو عرف ہے وہ معاملے کے وقت موجود ہو، معاملے کے وقت وہ عرف اور وہ رواج لوگوں کا چل رہا ہو، لیکن اگر معاملے کے وقت وہ رواج اور وہ عرف لوگوں کا نہ ہو بلکہ معاملے طے ہونے کے بعد لوگوں کا وہ رواج بنا ہو، تو ایسی صورت میں وہ شخص جو ہے اس معاملے میں صرف اس معاملے میں اس رواج اور اس عرف کا پابند نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ معاملہ پہلے ہوا ہے۔ چوتھی شرط عرف کی یہ ہے کہ وہ عرف ایسی چیز ہو جو ہمیشہ رہتا ہو، عرف ہمیشہ ہو، رواج ہمیشہ ہو۔ کوئی ایسا رواج ہے کہ جو ایک ہفتے کے لیے یا مہینے کے لیے پھر تبدیل ہو جائے گا، تو اس عرف کا اس رواج کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ کچھ دنوں کا جو ہے موج مستی ہے یا اس کو کوئی اور نام دے سکتے ہیں، وہ اس کو عرف نہیں کہہ سکتے، رواج نہیں کہہ سکتے، کیونکہ رواج کہتے ہیں اسے جو ہمیشہ چلے، لوگوں کا ایک طریقہ کار ہو، ایک رواج ہو جو تبدیل ہو تھوڑے تھوڑے زمانے کے بعد، وہ رواج نہیں ہے، وہ عرف نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس سے مسائل ثابت نہیں ہوں گی، اس لیے کہ جو چیز ہر مہینے کے بعد تبدیل ہو، اب شریعت نے ایک حکم ثابت کیا عرف کی بنا پر، اب مہینے بعد وہ تبدیل ہوا تو یہ تو ایک مذاق بن جائے گا کہ ہر مہینے کے بعد شریعت حکم تبدیل کرتی رہے اس ایک چیز، تو لہٰذا جو کچھ مہینوں کچھ مدت کے بعد تبدیل ہو اس عرف کا اعتبار نہیں ہے، اس سے مسائل ثابت نہیں ہوں گے، اور اس سے مسائل ثابت کرنے میں لوگوں کا کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ کچھ دنوں کچھ عرصے کے بعد تبدیل ہو جائے گا، تو اس سے احکامات ثابت کرنے کی کوئی خاص اور اشد ضرورت موجود نہیں ہے۔ اب آپ عبارت کو دیکھیں، فرماتے ہیں عرف کسی فعل یا قول کی بابت عوام الناس کے طریقے کو عرف کہتے ہیں۔ عرف کو حکم شرعی کے متعین کرنے میں بڑی اہمیت حاصل ہے اور بہت سے احکام عرف کی وجہ سے معتبر قرار دیے جاتے ہیں۔ عرف کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، عرف قولی اور عرف فعلی۔ بیان اور تعبیر میں عام لوگوں کے استعمال کو عرف قولی کہتے ہیں، جیسے مچھلی پر لحم کا اطلاق کیا جانا یا نہ کیا جانا، یعنی بعض علاقوں میں کیا جاتا ہے لحم، مچھلی کو بھی کہتے ہیں، اور بعض علاقوں میں نہیں کہتے، تو یہ عرف قولی ہے۔ جن علاقوں میں کہا جاتا ہے ان علاقوں کا عرف قولی ہے۔ فعل اور عمل میں لوگوں کے طریقے کو عرف فعلی کہتے ہیں، جیسے کسی علاقے میں مہر کی خاص مقدار کا معجلاً ادا کیا جانا، یعنی جلدی ادا کیا جانا، اس کو عرف فعلی کہتے ہیں۔ وسعت کے اعتبار سے عرف کی دو قسمیں ہیں، عرف عام، عرف خاص۔ مختلف علاقوں کے عام لوگوں کے عرف اور طریقے کو عرف عام کہتے ہیں، جیسے طلاق کے لیے لفظ حرام کے استعمال، میں نے آپ کو اس کی دوسری مثال دی تھی، عام طور پر لوگ حرام کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ عرف عام ہے۔ کسی خاص علاقے یا خاص پیشے اور طبقے کے طریقے کو عرف خاص کہتے ہیں، جیسے اہل عراق کا عرف ہے کہ گھوڑے کو دابہ کہتے ہیں، یہ عرف خاص ہے، صرف ان لوگوں کا عرف ہے۔ عرف کے معتبر ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے بھی عرف کی دو قسمیں ہیں، عرف صحیح، عرف فاسد۔ نمبر 1، عرف صحیح لوگوں کا وہ طریقہ ہے جو نص یا اجماع کے خلاف نہ ہو، جیسے استثناء کے معاملات میں، یعنی آرڈر پر چیز تیار کرنے کے معاملات میں کچھ رقم کا پیشگی دینا۔ بعض عرب علاقوں میں یہ ایک صورت ہے، دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ بعض عرب علاقوں میں عورت کا اس وقت رخصت ہو کر شوہر کے گھر جانا جب کہ اس کے مہر کا کچھ حصہ وصول ہو گیا ہو، یہ بھی ان لوگوں کا عرف ہے، یہ عرف خاص ہے، بلکہ یہ عرف صحیح ہے، یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ نمبر 2، عرف فاسد، یعنی جو غیر معتبر ہے، لوگوں کا وہ طریقہ جس سے کوئی حلال حرام یا حرام حلال قرار پاتا ہو، جیسے بینک میں فکس ڈپازٹ کرنا، مرد اور عورتوں کا عام جلسوں میں اختلاط وغیرہ، یہ اس کو اگر عرف کی وجہ سے ہم جائز قرار دے دیں تو بہت سے حرام حلال ہو جائیں گے، یا بعض چیزوں میں جو ہے
حلال حرام ہو جائیں گے، تو اس لیے ایسا عرف فاسد ہے، اس کے اعتبار نہیں۔ عرف صحیح کے اعتبار ہے اور عرف فاسد کے اعتبار نہیں ہے۔ شرائط عرف کے معتبر ہونے کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، عرف پر عمل کرنے کی وجہ سے کوئی نص معطل نہ ہوتی ہو، یعنی کسی نص کی خلاف ورزی لازم نہ آتی ہو، جیسے شراب نوشی، خواتین کے تنہا سفر کی ممانعت وغیرہ، کہ یہ عادتیں نصوص کے صریح مخالف ہے۔ نمبر 2، عرف صراحت کے خلاف نہ ہو، جیسے بعض اشیاء کی خریداری میں عرف ہے کہ سامان کے پہنچانے میں جو اخراجات ہوتے ہیں وہ بائع اٹھاتا ہے، یعنی بیچنے والا اٹھاتا ہے۔ اب اگر معاملے کے وقت بائع نے اس کے خلاف صراحت کر دی ہو کہ بھائی میں اخراجات نہیں اٹھاؤں گا، یعنی آپ کو واضح طور پر یہ مثال سمجھا دی ہے، اگر بائع واضح طور پر صراحت کر دے، اس کی مخالفت کر دے کہ میں نہیں اٹھاؤں گا خرچہ پہنچانے کا، سامان کے پہنچانے کا، تو یہ عرف معتبر نہ ہوگا، یعنی اس بائع کے حق میں یہ معتبر نہیں ہوگا۔ نمبر 3، عرف معاملے کے وقت رہا ہو، یعنی معاملے کے وقت وہ عرف ہو، معاملے کے بعد اگر وجود میں آئے تو پھر اس کے اعتبار نہیں۔ جیسے بعض چیزوں کی اقساط پر فروخت کا عرف ہے، لیکن ہوا یہ کہ جس وقت معاملہ طے پایا تھا اس وقت یہ صورت مروج نہیں تھی، یعنی ان لوگوں کا یہ عرف نہیں تھا۔ بعد کو اقساط پر قیمت ادا کرنے کی صورت مروج ہوئی، تو اب اس معاملے میں اقساط پر ادائیگی کا عرف معتبر نہ ہوگا۔ نمبر 4، عرف جاری ہو، یعنی ہمیشہ یہی عرف رہتا ہو، اگر بدلتا رہے تو پھر ایسی صورت میں اس عرف کا اعتبار نہیں۔ تمرین۔ نمبر 1، مصالح مرسلہ سے کون سی مصلحتیں مراد ہیں؟ اسے مثال سے واضح کرو جو تمہارے زمانے میں پائی جاتی ہو، ایسی کوئی مصلحت بتائیں جو آپ کے زمانے میں پائی جاتی ہو اور مثال سے واضح کرے۔ نمبر 2، مصالح مرسلہ کے معتبر ہونے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں؟ نمبر 3، وسعت کے اعتبار سے عرف کی کتنی قسمیں ہیں؟ نمبر 4، عرف کے معتبر ہونے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں؟ نمبر 5، آج کل عام طور پر لوگ پھل نکلنے سے پہلے ہی پھل فروخت کر دیتے ہیں، حالانکہ حدیث میں ایسی بیع سے منع کیا گیا ہے، تو کیا اس عرف کا اعتبار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ یہ بتائیں، یہ تمرین حل کریں آپ، جو آپ نے پیچھے مصالح مرسلہ اور عرف اور اس کی تفصیلات پڑھی، اس کے مطابق اس کو حل کریں، بالکل آسان ہے۔ رب العالمین عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔